فرماتے ہیں کہ رسول اللہ فرماتے تھے کہ صدقہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ نے فرمایا ہر سائل کو دو، گو وہ کسی مذہب کا ہو۔ اسما رضی اللہ عنہا والی روایت آیت لا ینہاکم اللہ کی تفسیر میں آئے گی انشاءاللہ۔ یہاں فرمایا تم جو نیکی کرو گے اپنے لیے ہی کرو گے، جیسے اور جگہ ہے من عمل صالحا فلنفسہ، یعنی جو کوئی بھی نیکی کرے گا تو وہ اپنی جان کی خاطر۔ اور اس جیسی اور آیات بھی بہت ہیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایماندار کا ہر خرچ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوتا ہے، گو وہ خود کھائے پیے۔ خراسانی اس کا یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے مرضی مولا اور رضائے رب کے لیے دیا تو لینے والا خواہ کوئی ہو اور کیسا ہی اعمال کرنے والا ہو، یہ مطلب بھی بہت اچھا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نیک نیتی سے دینے والے کا اجر تو اللہ کے ذمہ ثابت ہو گیا۔ اب خواہ وہ مال کسی نیک کے ہاتھ لگے یا بد کے، مستحق یا غیر مستحق، اسے اپنے قصد اور اپنی نیک نیتی کا ثواب مل گیا، جبکہ اس نے دیکھ بھال کر لی، پھر غلطی ہوئی تو ثواب ضائع نہیں جاتا۔ اسی لیے آیت کے آخر میں بدلہ ملنے کی بشارت دی گئی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک شخص نے قصد کیا کہ آج رات میں صدقہ دوں گا، لے کر مال نکلا اور چپکے سے ایک عورت کو دے کر چلا آیا۔ صبح لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ آج رات کو کوئی شخص ایک بدکار عورت کو کوئی خیرات دے گیا۔ اس نے بھی سنا اور اللہ کا شکر ادا کیا، پھر اپنے جی میں کہا کہ آج رات پھر صدقہ دوں گا، لے کر چلا اور ایک شخص کی مٹھی میں رکھ کر چلا آیا۔ صبح سنتا ہے کہ لوگوں میں چرچا ہو رہا ہے کہ آج رات ایک مالدار کو کوئی صدقہ دے گیا۔ اس نے پھر اللہ کی حمد کی اور ارادہ کیا کہ آج رات کو تیسرا صدقہ دوں گا۔ دے آیا، دن کو پھر معلوم ہوا کہ وہ چور تھا، تو کہنے لگا اے اللہ آپ کی تعریف ہے، زانیہ عورت کے دیے جانے پر بھی، مالدار شخص کو دیے جانے پر بھی، اور چور کے دیے جانے پر بھی۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتہ آیا اور کہہ رہا ہے کہ تیرے تینوں صدقے قبول ہو گئے۔ شاید بدکار عورت مال پا کر اپنی حرام کاری سے رک جائے، اور شاید مالدار کو عبرت حاصل ہو اور وہ بھی صدقے کی عادت ڈال لے، اور شاید چور مال پا کر چوری سے باز رہے۔ سفید پوش ضرورت مند صدقے کا زیادہ مستحق ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا صدقہ ان مہاجرین کا حق ہے جو دنیاوی تعلقات کاٹ کر، ہجرتیں کر کے، وطن چھوڑ کر، کنبے قبیلے سے منہ موڑ کر اللہ کی رضامندی کے لیے پیغمبر کی خدمت میں آ گئے ہیں، جن کی معاش کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں جو انہیں کافی ہو، اور وہ نہ سفر کر سکتے ہیں کہ چل پھر کر اپنی روزی حاصل کریں۔ ضرب فی الارض کے معنی مسافرت کے ہیں، جیسے اللہ کا فرمان ان انتم ضربتم فی الارض اور یضربون فی الارض میں۔ ان کے حال سے جو لوگ ناواقف ہیں وہ ان کے لباس اور ظاہری حال اور گفتگو سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ مسکین وہی نہیں جو در بدر جاتے ہیں، کہیں سے 2 ایک کھجوریں مل گئیں، کہیں سے 2 ایک لقمے مل گئے، کہیں سے 2 ایک وقت کا کھانا مل گیا، بلکہ وہ بھی مسکین ہے جس کے پاس اتنا نہیں جس سے وہ بے پرواہ ہو جائے، اور اس نے اپنی حالت بھی ایسی نہیں بنائی جس سے ہر شخص اس کی ضرورت کا احساس کرے اور کچھ احسان کرے، اور نہ وہ سوال کے عادی ہیں۔ پھر آگے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ انہیں ان کی اس حالت سے جان لیں گے جو صاحب بصیرت پر مخفی نہیں رہتی، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم، ان کی نشانیاں ان کے چہروں پر ہیں، اور فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، ان کے لب و لہجے سے اے نبی تم انہیں پہچان لوگے۔ سنو قرآن کا فرمان ہے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ، بالیقین اس میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ لوگ کسی پر بوجھل نہیں ہیں، کسی سے ڈھٹائی کے ساتھ سوال نہیں کرتے، نہ اپنے پاس ہوتے ہوئے کسی سے کچھ طلب کرتے ہیں۔ ہاں جس کے پاس ضرورت کے مطابق ہو اور پھر بھی وہ سوال کرے وہ چپک کر مانگنے والا کہلاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے نبی فرماتے ہیں کہ 1-2 کھجوریں اور 1-2 لقمے لے کر چلے جانے والے ہی مسکین نہیں، بلکہ حقیقتاً مسکین وہ ہیں جو باوجود حاجت کے خودداری برتیں اور سوال سے بچیں۔ دیکھو قرآن کہتا ہے لا یسألون الناس الحافا، یہ حدیث بہت سی کتابوں میں بہت کی سندوں سے مروی ہے۔
قبیلہ مزینہ کے ایک شخص کو ان کی والدہ فرماتی ہیں کہ تم بھی جا کر رسول اللہ سے کچھ مانگ لاؤ جس طرح اور لوگ جا کر لے آتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو رسول اللہ کھڑے ہوئے خطبہ فرما رہے تھے کہ جو شخص سوال سے بچے گا اللہ بھی اسے سوال سے بچا لیں گے، جو شخص بے پرواہی برتے گا اللہ تعالیٰ اسے فی الواقع بے نیاز کر دیں گے، جو شخص 5 اوقیہ کے برابر مال رکھتے ہوئے بھی سوال کرے گا وہ چمٹنے والا سوالی ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ ہمارے پاس تو ایک اونٹنی ہے جو 5 اوقیہ سے بہت بہتر ہے، ایک اونٹنی غلام کے پاس ہے وہ بھی 5 اوقیہ سے زیادہ قیمت کی ہے، بس میں تو یوں ہی سوال کیے بغیر ہی واپس چلا آیا۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ یہ واقعہ ابو سعید رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اس میں ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگوں سے کنارہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے آپ کفایت کریں گے، اور جو ایک اوقیہ رکھتے ہوئے سوال کرے گا وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے۔ ان کی اونٹنی کا نام یاقوتہ تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، 40 درہم کے تقریباً 90 روپیے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کے پاس بے پرواہی کے لائق ہو پھر بھی وہ سوال کرے، قیامت کے دن اس کے چہرے پر اس کا سوال زخم ہوگا، اس کا منہ نچا ہوا ہوگا۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کتنا پاس ہو؟ تو فرمایا 50 درہم یا اس کی قیمت کا سونا۔ یہ روایت ابو داؤد کی ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ شام میں ایک قریشی تھے جنہیں معلوم ہوا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ضرورت مند ہیں، تو 300 اشرفیاں انہیں بھجوائیں۔ آپ خفا ہو کر فرمانے لگے اس اللہ کے بندے کو کوئی مسکین ہی نہیں ملا جو میرے پاس یہ بھیجیں۔ میں نے تو نبی سے سنا ہے کہ 40 درہم جس کے پاس ہوں اور پھر سوال کرے تو وہ چمٹ کر سوال کرنے والا ہے، اور ابو ذر کے گھرانے والوں کے پاس تو 40 درہم بھی ہیں، 40 بکریاں بھی ہیں اور 2 غلام بھی ہیں۔ دن رات خفیہ اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ پھر ان لوگوں کی تعریفیں ہو رہی ہیں جو ہر وقت اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرتے رہتے ہیں، انہیں اجر ملے گا اور ہر خوف سے امن پائیں گے، بال بچوں کے کھلانے پر بھی انہیں ثواب ملے گا۔ جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ فتح مکہ والے سال جبکہ رسول اللہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کو گئے تو یہ فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ حجۃ الوداع والے سال فرمایا تو جو کچھ اللہ کی خوشی کے لیے خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تیرے درجات بڑھائیں گے، یہاں تک کہ تو جو اپنی بیوی کو کھلائے پلائے اس کے بدلے بھی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم کی ہے۔ مسند احمد میں ہے کہ مسلمان طلب ثواب کی نیت سے اپنے بال بچوں پر بھی جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہے۔